السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت ہے۔ معاشرے میں عورت ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے کیا کردار نبھاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ معاشرہ کہتا ہے کہ عورت تو صنف نازک ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کمزور ہے تو کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عورت ماں کی حیثیت سے۔ عورت ماں ہوتی ہے تو اتنی عظیم طاقت اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح خالق کے دو جہان ہیں، ماں کو وہ طاقت دی کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے۔ وہ زمانے کے سرد و گرم سے اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس طرح اپنی ساری قوت صرف کر کے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا کر، اپنی گود میں سلا کر اور اس کا صحت کا خیال رکھتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ کیا مرد جو دولت کما کر لاتا ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یہ سب کر سکے؟ ذرا سوچئے۔ تو بات کرتے ہیں عورت بیٹی کی حیثیت سے۔ ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے ایسا سہارا ہے جس کے نہ ہونے سے والدین بڑھاپے میں بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ والدین اکثر یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بیٹی کی نعمت سے محروم نہ ہوتے۔ اگر بیٹی بچپن سے جوانی تک، یہاں تک کہ شادی ہو جانے کے باوجود قدم قدم پہ والدین کا سہارا بنتی ہے، وہ ماں کے ساتھ گھریلو کام میں ہاتھ بٹھاتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش میں مدد کرتی ہے، باپ تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو اس کی خیر مقدم کرتی ہے اور اپنی بساط پر اس کے کام آتی ہے۔ اور آج کی بیٹی تو اس سے بھی کہیں آگے والدین کے لیے مالی سہارا بنتی ہے۔ اگر گھر کی آمدنی کم ہے تو مالی طور پر بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ تو بات کرتے ہیں عورت بیوی کی حیثیت سے۔ شریک حیات کی حیثیت سے ایک عورت وہ کارنامے انجام دیتی ہے جو شاید ہی کبھی مرد بحیثیت شوہر کے انجام دے سکے۔ وہ بیوی بن کر مرد کی کمزوریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، نہ صرف گھر کی ہستی سنبھالتی ہے بلکہ ہر قدم آگے بڑھ کر بعض اوقات شوہر کی آمدنی میں اضافے کے لیے خود ملازمت وغیرہ بھی کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش اس طرح کرتی ہے کہ کبھی کبھی تو شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بچے کس طرح اس مقام تک پہنچ گئے۔ شوہر کے بیمار پڑنے پر عورت دن رات ایک کر کے اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں عورت بہن کی حیثیت سے۔ عورت ایک بہن کی صورت میں بھی بھائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان پہ بہن اپنے منہ کا نوالا بھی اپنے بھائی کے لیے رکھ دیتی ہے، خود اپنا دل مار کر بھائی کو اچھا کپڑا پہننے کا موقع دیتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اپنی پڑھائی سے زیادہ بھائی کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے۔ بھائی کو جذباتی سہارا دینے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہن کے آنچل میں منہ چھپا کر اکثر بھائی اپنے سارے غم ہلکے کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام حیثیتوں کے علاوہ بھی عورت بحیثیت دفتری کارکن یا افسر اپنی ڈیوٹی ہمیشہ مرد کی نسبت زیادہ اچھی طرح انجام دیتی ہے۔ اگر وہ ایک معلمہ ہے تو بچے کو زیادہ اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ عورت کی شفقت اور ممتا نے اس میدان میں اسے مرد سے کہیں آگے کا مقام دلایا ہے۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت کو ہمیشہ کمزور صنف مانا گیا ہے اور عورت نے بھی یہ تسلیم خم کر کے اس حقیقت کو قبول کر لیا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دراصل صنف نازک ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کہاوت بہت مشہور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے تجربات اور مطالعہ کے بعد یہ کہاوت وجود میں آئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب تنہائی سے گھبرا کر ایک ساتھی کی تمنا کی تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت کی شکل میں ایک ایسا ساتھ عطا کیا جو ان کے لیے ہر صورت میں ایک مکمل ساتھی ثابت ہوا۔ اس کے باوجود مرد نے کبھی عورت کی قدر نہیں کی اور اسے ہمیشہ اپنا غلام سمجھا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ رتبہ عطا کیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں بھی عورتوں کی ناقدری اور ان پہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرد اس سے اپنی ہر جائز اور ناجائز خواہشات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ خدا کی بخشی ہوئی اس نعمت کی ناقدری ہی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے مرد عورت کی طاقت کو پہچانیں اور ان کو وہ مقام دیں جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور جو لوگ عورت کو صنف نازک سمجھتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ یہی صنف نازک ان کی طاقت بنتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔